پہلگام کے واقعے میں دہشت گردی ہونے کے بعد 1.5 گھنٹے تک کوئی نہ فوج نہ ملٹری نہ پولیس کوئی نہیں پہنچ سکا. 1.5 گھنٹے تک کہاں غائب رہے؟ یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے. محافظ ہی غائب رہے, ڈاکٹر ہاسپٹل میں 1.5 گھنٹے تک ڈاکٹر غائب رہے, جبکہ اس کے وہ ورکنگ ٹائم ہے, کام کا وقت ہے, پھر ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہ رہے. اگر میں کوئی اسکول چلاتا ہوں, کالج چلاتا ہوں, اس کالج میں کسی نوجوان کو بے قصور مار دیا جائے, کیا مینجمنٹ پر سوال نہیں ہوگا تم اپنی کالج کیسی چلا رہے ہو؟ تو پھر کیا حکومت چلانے والوں سے سوال نہیں ہوگا تم اپنی حکومت کیسے چلا رہے ہو؟ فلیٹ موڈز پہ سے تھوڑا سائلنٹ موڈ میں تو آؤ, تب جا کے معلوم ہوگا کہ سن کانوں میں آواز تو پڑے کہ کل چل کیا رہا ہے. اس سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی الناس افسدہم, ابو داؤد کی روایت ہے, جب قوم کا لیڈر ہی قوم کے کسی فرد میں شک اور ڈاؤٹ کرنا شروع کر دے تو پھر فساد وہاں سے شروع ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ایک سیاسی لیڈر جو پہلے فلموں میں ناچا کرتا تھا, فلموں میں کبھی ساڑی اور لہنگا پہن کر پیسے کی خاطر اتھل پھتل کیا کرتا تھا, اب چند سیٹوں سے اس نے کیا کہیں کی کرسی پالی ہے, اب پوری زبان اس کی زہر اگل رہی ہے, پوری زبان اس کی, ناچنے والا ناچتا تو اچھا ہی تھا, لہنگا اور چولی پہننے والا پہنتا تو اچھا ہی تھا, اب سیاست کی کرسی پر کیا آ گیا, پورا زہر اگلتے ہوئے بولتا ہے مسلمان مانے دہشت گرد, اس مسلمان مانے دہشت گرد. ایسی آواز جب تم سیاسی لیڈر بنے اور شپت لیے تو کیا یہی شپت لیے کہ میں صرف نان مسلم کی حفاظت کا اور اس ملک کے آئین میں صرف غیر مسلموں کی حفاظت کا, ان کی سپورٹ کا میں وعدہ اور حلف لیتا ہوں, باقی مذہبوں کا میں نہیں لیتا ہوں. ووٹ جب بانٹنے, ووٹ جب لینے کی خاطر بھیکاری بن کر شراب کی بوتل دیتے ہوئے, 2-2 ہزار دیتے ہوئے جب خیراتی بن کر آئے تھے تب مسلمانوں کے دروازوں پر نہیں آئے تھے. اب سیاسی کرسی ملنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف بلا تحقیق کے, بغیر سوچے سمجھے کے, ابھی تحقیق نہیں ہوئی, ابھی کون ملزم معلوم نہیں ہوا, مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر میڈیا میں بول دینے سے نفرت نہیں پھیلے گی, فساد نہیں مچے گا. ایک تو وہ جو باہر سے آ کے کر کے چلے گئے یا پکڑے گئے جو بھی ہے وہ ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے, لیکن ملک میں امن سے جینے والے, شانتی سے رہنے والوں کے درمیان میں اسی ملک کا کوئی سیاسی حولہ یہ بولے گا کہ اس ملک کا مسلمان اس طرح کا کام کرتا ہے تو پڑوس میں رہنے والا ہندو اس مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آئے گا, بازار میں رہنے والا غیر مسلم اس مسلمان کے ساتھ کیسے پیش آئے گا؟ ملک کا امن اس سے ختم نہیں ہوگا. اور تو اور افسوس یہ ہے میڈیا پوری بے شرمی کے ساتھ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, مسلمانوں کا کتنا اس میں کردار رہا, کتنا انہوں نے ہمدردی جتائی, یہ سب دیکھے بغیر میں نے دیکھا وہ ویڈیو جس میں غیر مسلم بہن روتے ہوئے یہ کہتی ہے مجھے بچا کے لانے والا مسلمان, ہاسپٹل پہنچانے والا مسلمان, وہاں سے پورا سپورٹ کر کے مجھے اپنے شہر تک راستہ دینے والا مسلمان. پتہ چلا مسلمانوں اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری رسول اللہ نے جو ہمیں دی ہے, اللہ نے جو ہمیں دی ہے انسانیت کی, ہمدردی کی, وہ نبھاتے رہو گے. دشمن چاہے جتنا بھی پلان بنا لے, اللہ ہر شر میں سے خیر نکال کے دکھاتے ہیں, ہر برائی میں سے اچھائی نکال کے دکھاتے ہیں. اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے اور ملک کے حکمرانوں, سیاسی لیڈروں اور میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے, بلا تحقیق ملک کے رہنے والے مسلمان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. آج تک اس ملک کا مسلمان ملک میں کے حق میں کبھی برا نہیں سوچا ہے, کبھی اس کے حق میں کبھی غلط خیال تک نہیں آیا ہے, اس لیے جھوٹا الزام لگا کر ملک کے امن کو ختم کرنے والی حرکت نہ ہو. اور ہمارے نوجوانوں سے درخواست ہے کچھ تو بھی پڑھو, لڑکیوں کے پیچھے پڑھنے سے زیادہ کتابوں پر پڑھو, شراب اور نشے پہ پڑھنے سے زیادہ تاریخ اور ہسٹری پہ پڑھو, سیاسی لیڈروں کو گالیاں دینے اور اپنے تنظیموں اور اپنے علماء پر بے اعتمادی سے زیادہ کم از کم اپنی نسب اور نسل کا تو پڑھ لو, کچھ اس قابل تو بن جاؤ کہ 15,000 کی نوکری تو مل جائے. بوجھ بنے نہ رہو, بھکاری بنے نہ رہو, کوئی ہمیں تانا دینے لگ جائے کہ اگر اوقاف کی حفاظت صحیح ہوتی تو یہ پنچر ڈالتے ہوئے نہ رہتے, یہ آٹو چلاتے ہوئے نہ رہتے. اتنی گھٹیا اور تانے والی زبان اس قوم کو سننے کو نوبت نہ آتی اگر آج کا نوجوان کٹے اور چبوترے چھوڑ کر خون پسینہ بہانے کے لیے محنت کرتے ہوئے مزدور ہی بن جاتا تو آج یہ سننے کو نوبت نہ آتی. اس لیے بزرگوں ہوش کے ناخن لو, ہر بات کھول کے بولی نہیں جا سکتی ہے, عقل اللہ نے دی ہے, سوچنا چاہیے, آنکھیں دی ہیں, دیکھنا چاہیے زمانہ کیسے بدل رہا ہے, ہماری ذمہ داریاں اس موقع پہ کیا ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.